السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہے حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. بالکل ٹھیک. حسن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید صاحب, ان کا جو ہے ایک کورٹ مارشل شروع ہونے والا ہے جی, وچ از ناٹ اے ویری شاکنگ بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ شاکنگ بیکاز ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. سو اس پہ آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ کیا میٹر ہے ہماری آڈینس کے لیے جن کو نہیں پتا, اس کو اگر آپ وضاحت کر دیں کہ وہ کیا ہوا تھا. یہ ہوا یہ تھا جی کہ بطور جب ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید, نو ڈی جی آئی ایس آئی, جب ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں, ٹھیک ہے, اس ٹائم انہوں نے ایک جو ہے کنور موئز صاحب جن کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی, اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا اور ٹیررسٹ کی جو ٹریننگ کا یہ الزام عائد کیا, اور اس چکر میں جناب یہ بنوا کر تو رینجرز کے تھرو ریڈ کروا دیا گیا. اور بیسکلی جو آبجیکٹیو مبینہ طور کے اوپر ان کا یہ تھا کہ رینجرز کو استعمال کر کے اس کے مالک کو اٹھا کر اس کو پریشرائز کر کے اس سے ہاؤسنگ سوسائٹی لے لی جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کا پہلے بھی کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا پریویس آنر کے ساتھ جنرل فیض حمید کا, کے علم میں یہ چیز آ گئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, یعنی پٹواری تھے, بھرتی ہوئے تھے. اس کے بعد ان کو پروموشن ملی, ان کے زمانے میں گرداور بنے, پھر وہ نائب تحصیلدار ہو گئے. سردار نجف حمید ان کا نام ہے. اچھا, ابھی ایشو یہ ہوتا ہے جی کہ اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کے جو ایشو ہوا, ان کے گھر پہ ریڈ کیا, ان کو گرفتار کیا گیا. مبینہ طور کے اوپر وہ کہہ رہا ہے جی کہ میرے گھر سے اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی, 20 ملین کی وہ رقم بتا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ گولڈ ہے, کچھ واچز ہیں, وہ چیزیں بھی وہاں سے لی گئی جو کہ ریکور نہیں ہو سکی, لیکن جو گاڑیاں لے کے گئے انہوں نے واپس کر دی بقول جو اپلیکیشن تھی. یہ 2023 میں جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اپلیکیشن آتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ٹھیک ہے, اب جب اپلیکیشن کنور موئز صاحب کی آئی تو اس میں سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے خود کو آرڈر اس معاملے پر نہیں دیا, بلکہ سپریم کورٹ نے یہ میٹر انہیں کہا کہ جو آپ ایگریڈ پرسن ہیں وہ اپنی لیگل ریمیڈیز اویل کرے. اور لیگل ریمیڈیز کیا تھی کہ پہلی ریمیڈی ان کو کہا جی کہ آپ منسٹری آف ڈیفینس میں جائیں, منسٹری آف ڈیفینس میں جا کر اپنی کمپلین کریں. اگر وہاں پر کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں ان ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ میں بھی جو فیصلہ ہوگا اس کے خلاف بھی آپ کے پاس دوبارہ سپریم کورٹ آنے کے لیے کا جو ہے وہ ایک آپشن موجود ہوگا. تو یہ ایشو تھا جی. اس کے اوپر منسٹری آف ڈیفینس نے ایک انکوائری کی, اور انکوائری آفیسر جن کو اپوائنٹ کیا وہ میجر جنرل تھے. ان میجر جنرل صاحب نے اس کی انکوائری کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جناب اس معاملے کے اوپر جو کافی مواد سامنے آ چکا ہے تو لہٰذا ان کے خلاف اب کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ انیشیٹ کر دی گئی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں جو کہ پریس ریلیز تھی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں میں ملوث پائی گئی ہیں, متعدد خلاف ورزیوں میں ملوث پائی گئی ہیں جنرل فیض حمید, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید. لیکن ابھی اس وقت ویورز کو میں بتا دوں کہ ہی از نو مور ریٹائرڈ جنرل, وہ ریسٹور ہو چکے ہیں. جب کسی بھی آرمی آفیسر کا کورٹ مارشل انیشیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو وردی پہنا دی جاتی ہے. تو ناؤ ہی از ان یونیفارم. اب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا جو ہے وہ ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹ کے اندر. تو ان کے جو ان کے ساتھ شامل ہوں گے یا جنہوں نے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا, کیا ان کے ساتھ ان کے اوپر بھی کارروائی ہوگی یا صرف انہی کی حد تک رہا جائے گا؟ جس میں 2 نام الزام آتے ہیں, بریگیڈیئر نعیم فخر اور جنرل بریگیڈیئر غفار. کیا ان کے خلاف بھی سب سٹارٹ ہوگا یا نہیں؟ جی, یہ تو جو معاملہ ہے جو ملوث ہوتا ہے, دیکھیں ایک بڑا زبردست خود احتسابی کا ایک میکنزم موجود ہوتا ہے پاک فوج کے اندر ہے, موجود ہے. اس میکنزم کے اندر جتنی سختی سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی, یہ آپ کی سوچ ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی کسی نے کوئی بھی غلطی کی ہوتی ہے یا اس نے وائلیشن کی ہوتی ہے, جو آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی ہوتی ہے, وہ اس کی فائل کے اندر آ جاتی ہے. اور متعدد مرتبہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے جو آفیسرز ایسے ہوتے ہیں جن کا باقی کیریئر بڑا زبردست ہوتا ہے, لیکن وہ ایک غلطی جو ان کی فائل کے اندر موجود ہوتی ہے یا ان کے سینئر کی ACR جو جسے کہہ سکتے ہیں, وہ ACR میں کچھ ایسی نوٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر اس کی پروموشن نہیں ہو سکتی. لہٰذا فوج کے اندر تو یعنی آپ نے غلطی کی گنجائش ہوتی نہیں ہے, اور وائلیشن کوئی آرمی ایکٹ کی کرتا رہے اور متعدد غلطیاں کی ہوں, چاہے وہ کوئی بریگیڈیئر ہے, چاہے اب یہ 3 اسٹار کو چھوڑ نہیں رہے. 9 مئی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جن لوگوں کی جو ڈیوٹیز تھیں وہ انہوں نے بطور ایسن انجام نہیں دی, تو اس کے اوپر پہلے بھی 3 اسٹار کو گھر بھیجا گیا. اس کے علاوہ بریگیڈیئر رینک کے, میجر رینک کے متعدد افسران کو گھر بھیجا گیا, کرنل بھیجے گئے, یعنی میجرز کو بھیجا گیا, اور سو. یہ تمام چیزیں فوج کے اندر ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے پاک فوج جو ہے وہ ایک منظم ادارہ ہے, اور اس میں
ڈسپلن اور اس قسم کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے. جب کوئی سرونگ ہوتا ہے یا کوئی سرونگ اپنے ایک عہدوں کی جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے, اس وقت اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی اس کی سروس ختم ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ جب کوئی پاور میں ہے تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جیسے رجیم چینج ہونی ہے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن آ جانا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ شکر کریں. اگر میں ایک منٹ کے لیے آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں, فوج کے اندر تو چلیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے, ہماری جوڈیشری کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یعنی جو مرضی کر گزرے, جتنا مرضی غلط فیصلہ دے جائے کوئی جج, اس کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ کسی خاص جج کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ثاقب نثار صاحب, ان کے بارے میں تو ان کے جو فیصلوں سے تو جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہے وہ متفق نہیں تھے. ان کے تو بہت سے فیصلوں سے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب برملا اختلاف کرتے ہیں, لیکن کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کسی قسم کی. تو جو ابھی الزام جو پی ٹی آئی والے قاضی صاحب پہ لگاتے ہیں, اچھا ابھی اگلی بات سنیں کہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ فوج کے اندر تو ایک سسٹم بڑا مؤثر ہے, اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہے, کچھ عرصہ قبل ایک لیفٹیننٹ جنرل سے جو کہ کور کمانڈ کر رہے تھے, منگلا آئی بلیو, ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا اور انہوں نے ریزائن کیا تھا. تو وجہ یہ ہے کہ بطور آئی جی ایف سی اور ان کے اوپر کچھ الزامات تھے, اور اسی میں جو ہماری سورسز یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ ہر چیز ٹالریٹ ہو سکتی ہے, لیکن جو کرپشن ہے وہ فوج کے اندر کسی صورت برداشت نہیں کی جاتی, اور آرمی میں اس کو اپنی ریڈ لائن تصور ہوتا ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر آئی بلیو ان سے شاید استعفیٰ لیا گیا تھا کہ بطور آئی جی ایف سی ان کی کچھ ایسی چیزیں ان کے اوپر الزامات آ گئے تھے جس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر جائیں. تو ہوتا ہے جی اس طرح ماضی کے اندر بہت سے ایسے جنرلز یا ایسے لوگ رہے ہیں جن کے اوپر یہ تو کرپشن کا معاملہ ہے, اور بھی معاملہ آ جائے جہاں پر ڈسپلن کو وائلیٹ ہوتا گیا تو ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ وہاں پر کسی کی بھی کوئی بچت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہاں پر بچت نہیں ہوتی. لیکن اب جنرل فیض حمید صاحب, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب اب یونیفارم میں ہیں, ان کو ڈیو پروسیس جو ہے وہ لا کا ہوگا. ان کا ملٹری کورٹ میں جو کام ہوتا ہے وہ سیشن کورٹ کی طرح ہوتا ہے, وہ سیشن کورٹ کی طرح ہوگا. وہاں پر ان کو اپنا ڈیفینس کونسل جو ہے وہ میسر ہوگا اپنی آف ہز اون چوائس. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اوپر چارج شیٹ کیا آتی ہے, کیا چارج شیٹ ان کے اوپر کیا الزامات آتے ہیں, پھر اسی پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کا سمری ٹرائل ہونا ہے یا وہ کس طریقے سے ہوگا. لیکن یہ چیزیں کلیئر ہوں گی, اور پھر جو ان کا کیس چلے گا اس کی پینلٹی کیا ہے, یعنی ہر اوفینس کی اپنی پینلٹی ہے. ایک اور چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ جنرل فیض کے پاس بہت زیادہ سیکرٹس ہیں جی, اور اگر ان کا منہ کھل گیا تو بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اس بات کی کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو نہیں, جنرل فیض حمید جو ہے وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی, آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ہوتا ہے تو ویسے تو نارمل سرکاری افسر جب ریٹائر ہوتا ہے, جو آرمی افسر بھی ہے, تو 2 سال تک وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا. لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں, وہ کم از کم 5 سال تک ان کے اوپر یہ قدغن ہوتی ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ, وہ کسی قسم کی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر نہیں آ سکتے. اچھا پالیٹکس کی جو بات آپ نے کی ہے, اب جنرل فیض حمید صاحب کا جو ایشو ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کے راز ہیں ان کے پاس, تو راز اگر ہیں تو وہ سامنے آئیں گے, تو وہ بہت سی چیزیں تو میرے خیال سے سرفیس پر آ چکی ہوں گی. وہ کل تو ریسٹ نہیں ہوئے, جو یہ سمجھ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کل ریسٹ ہوئے ہیں, تو وہ کل تو ریسٹ نہیں ہوئے, سرفیس پہ بات کر رہا ہے یہ شاید, وہ تو اس کو پبلک کال کیا گیا ہے نا. تو جنرل فیض حمید صاحب کو زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا ان کو ریسٹ ہوئے, یعنی 1-2 دن کے بیچ میں گیپ ہوگا. اور اس میں جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو کہ اب سرونگ جنرل ہیں اس ٹائم, ان کا رابطے جو چیزیں ہوں گی وہ بھی سامنے آئی ہوں گی, کیونکہ اب موسٹ پرابلی وہ اب ایم آئی کی کسٹڈی میں ہے. اچھا, وہ ملٹری انٹیلیجنس ہی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جب کوئی فوجی افسر جب گرفتار ہوتا ہے, کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, تو اس میں پھر وہ ملٹری انٹیلیجنس اس کو جو ہے وہ. آپ نے کہا کہ یہ جو پالیٹکس ہے اس میں حصہ نہیں لے سکتے 5 سال تک. کل حامد میر صاحب اپنے ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض حمید کانٹیکٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرس کو, اور انہیں کہتے تھے کہ آپ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فلاں فلاں بندے کا نام لیں, جس پہ وہ لیڈرس خان صاحب سے ملنے گئے, اور انہوں نے پھر ان سے ڈسکشن کی, جس پہ خان صاحب نے کہا کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے, کیونکہ یہ حامد میر صاحب نے کہا ہے. حامد میر صاحب نے کہا تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی, میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی, میرے تو جو اطلاعات ہیں کہ وہ رابطے میں تھے. ٹھیک ہے, وہ تو عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن یہ ممکنہ طور پر حامد میر صاحب کی بات اپنی بات کریں گے نا, میں تو اپنی بات کروں گا. حامد میر صاحب کی بات کو میں چیلنج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ حامد میر صاحب کی انفارمیشن درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا جنرل فیض حمید کے ساتھ. صحیح ہے, اور یہ بات ویزیبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ کتنا ہے, ابھی تو چند دنوں میں یہ چیز سامنے آ جانی ہے. تو اگر ان کا خان صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ تھا تو پھر اب بلیم کس کو دیا جائے گا, ان کو یا خان صاحب؟ دونوں کو.
اگر میں تو کہتا ہوں کہ اگر جنرل فیض حمید کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے تو عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے اگر ریاست مخالف کو کام کر رہے ہیں تو اس کا کانسیکوینس آپ کو بھی فیس کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے اگر کوئی ایسا ایویڈنس آتا ہے آن سروس ود ایویڈنس تو ہی مسٹ بی ٹرائل انڈر ملٹری کورٹ, انڈر جو ملٹری ایکٹ کے تحت, جس طرح بالکل باقی کو ہوتا ہے ان کو بھی کرنا چاہیے. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اوپر کون کون سی انوالومنٹ آتی ہے. اگر اس طرف جانا ہے تو چلیں. اب معاملہ تو ٹاپ سٹی کا تھا, لیکن اس میں جو وائلیشنز ہیں ان کی آرمی ایکٹ کی وہ تو سامنے آ رہی ہیں. لیکن اگر حامد میر صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو میں بھی آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں, میں پبلکلی یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور پبلک ڈومین میں آ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک کہ ان کی انفارمیشن درست نہیں ہے, دوسری بات کہ ان کا کانٹیکٹ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, اور عمران خان صاحب ان سے ساری گائیڈنس لیتے تھے. یہ ان کے سیاسی گرو ہیں, دونوں ہیں جی. ایک کیوں, ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید دونوں کے انٹرسٹ کپل تھے. بظاہر جو میرے پاس اطلاعات ہیں, جنرل فیض حمید تو اور خواب دیکھ رہے تھے, وہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت آئے اور پھر جناب یہ جو ہے وہ موجودہ رجیم کو چینج کیا جائے, نیا کسی کو آرمی چیف لگایا جائے, اور لگانے کے بعد مجھے ڈی جی آئی سے بنا دیا جائے. وہ اور آپ کو پتا ہے کہ ریٹائرڈ جنرل بھی آئی ایس آئی کا ڈی جی لگ سکتا ہے. تو یہ تو ان کی خواہش تھی, عزائم تھے, یہ ان کا آبجیکٹو تھا. تو یہ چیز ابھی مجھے نہیں معلوم کہ جو ابھی آرمی نے تحویل میں لیا ہے اس میں یہ معاملہ زیر بحث ہے یا نہیں ہے, بٹ آئی ہیو سرٹن انفارمیشن جو میں اس چیز کی بیس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں. اور آج کی نہیں ہے انفارمیشن, تو یہ پرانی ہے. اریسٹ تو یہ بھی ہوئے ہیں, یہ تو بڑے عرصے سے چاہ رہے تھے, یہ تو کم از کم 5-6 مہینے پرانی میرے پاس انفارمیشن ہے. تو بات یہ ہے کہ, اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو گھر ہے, اب سوال تو بہت سے اٹھتے ہیں, ان کا ریئل اسٹیٹ کے اندر تو انٹرسٹ بڑا واضح تھا. جنرل فیض حمید متعدد مرتبہ انہوں نے ایسی میٹنگز کے اندر وہ موجود تھے جہاں پر ملک ریاض صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ملک ریاض صاحب, جنرل فیض اور عمران خان صاحب 3 لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اور جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جب بنا رہے تھے تو وہ بات تو آن ریکارڈ موجود ہے طارق بشیر چیمہ کہ جناب اس کے لیے جب انہوں نے پلان بنایا تھا کہ روات سے لے کر ہم سینٹورس تک ہم نے ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے اور ہر پلاٹ جو ہے وہ اس کی منیمم پرائس 5 ارب روپے رکھی تھی, یہ پلان بنایا ہوا تھا انہوں نے. اور اس میں جنرل فیض حمید کا کیا انٹرسٹ تھا؟ تو ریئل اسٹیٹ کے اندر ان کا انٹرسٹ پرانا تھا, اور اسی وجہ سے اس بات کی یہ تائید ہوتی ہے کہ ٹاپ سٹی کے اندر جا کے گھسے ہیں. وہ کل عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, کچھ تھوڑا سا اس میں بھی تو اس کے اوپر آپ وضاحت کر دیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک لاوا پک رہا ہے, آرمی چیف کو سوچنا پڑے گا کہ فوج کہاں جا رہی ہے اور عوام کہاں جا رہی ہے. میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, معافی نہیں مانگوں گا. یہ کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ یہ 3 دن پہلے تو جمعہ 4 دن نہیں گزرے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے مشروط معافی کے لیے تیار ہوں. آج وہ 2 دن بعد کل انہوں نے کہہ دیا جی کہ میں معافی نہیں مانگوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو میرا خیال تو لگ رہا ہے کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں خان صاحب. اب جیل میں رہ کر ان کو دیواروں سے اب کیا کریں, تو وہ کبھی سوچتے ہیں کہ میں یہ کر کے دیکھ لوں, اس طرح انڈر پریشر آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ, یا میں یہ کر کے دیکھ لوں اس طرح اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ آ جائے گی. ٹوٹ تو نہیں رہے, وہ اپنے سٹانس پہ ہیں کہ میں معافی بھی مانگتے ہیں, معافی کہتے ہیں میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. مشروط معافی نا آپ ہم سے مانگے, میں آپ کو بڑا طریقے سے مطلب بڑے اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ پہلے بھی متعدد مرتبہ پیغامات بھجوا چکے ہیں, آگے سے جواب نہیں آتا. تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے پاؤں پکڑنے ہیں, اگلا بندہ پاؤں کے ہاتھ لگانے نہیں دے رہا پاؤں کو. تو مسئلہ یہ ہے, پھر بھی وہ کہہ اب رہے ہیں کہ پیر پڑنے کو تیار ہے, وہ تو پھر بندہ ایسے ہی کرتا ہے نا, کہتا ہے اچھا میں نے نہیں مانگنی. پھر پہلے کہہ رہے تھے میں نے پاؤں پکڑنے, میں نے پاؤں پکڑنے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا, مطلب طریقہ عملی طور پر یہی کر رہے ہیں نا, وہ پاؤں پکڑنا چاہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اپنا پاؤں پکڑا رہی ہے. وہ تو بیسیکلی انہوں نے کپڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جوتوں کو میں پالش کر لوں, لیکن وہ پالش بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, برش بھی پکڑا ہوا ہے, وہ پالش کے لیے بوٹ پار سامنے نہیں آ رہا, وہ سامنے نہیں آ, نزدیک نہیں دیکھ رہے نا. پھر جب کہتے ہیں کہ بوٹ ہے نظر ہی نہیں آتا پالش کرنے کے لیے, ایک بندہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں مشروط, مجھے سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں. تو ٹھیک ہے, تو یہ بات جب باہر ان کے اپنے لوگوں نے بھی تصدیق کی اس بات کی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے, پھر اب 2 دن بعد کہتے ہیں میں نے معافی نہیں مانگنی, تو پھر پہلے کیوں اپنے بات کی؟ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, بات ختم, سی سی ٹی وی سامنے آ جائے, بات ختم. تاکہ جو لوگ بات تو شاید اگر جس طرف آپ نے پہلے ریفر کیا تھا حامد میر صاحب والی بات کو, تو میرے خیال سے اس میں بات ختم ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں اس طرح 9 مئی کے ٹرائل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, شاید ان کو بھی پھر ملٹری کورٹ میں جانا پڑ جائے, ممکن ہے. پھر اگر وہ چیز سامنے آتی ہے, جنرل فیض حمید رابطہ کر رہے ہیں اور اگر آگے سے عمران خان بھی کو رابطے کا جواب دے رہے ہیں, اور پھر وہ کیا کیا باتیں ان کے درمیان ہو رہی ہیں, اگر یہ چیز سرفیس پر آ جاتی ہے تو پھر سامنے آ جائے گا معاملہ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
صحیح ہو گیا. اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ لیکن ذہنی دباؤ کا شکار ہے میرے خیال سے. کوئی تھوڑا سا ان کی مینٹل اسٹیٹ جو ہے نا ضرورت ہے ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کی چیک کرایا جائے ان کو. میں ویسے یہ کہوں گی کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں, آپ ایسا کلیم کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کو ڈرنا چاہیے خان صاحب سے, کیونکہ وین اے پرسن, اف یو آر سیئنگ وین اے پرسن از ناٹ اسٹیبل, وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک بندے کو اگر آپ اس طرح بند کر دیں گے, وہ پھر ایک نہ ایک ٹائم پہ آ کے وہ کہیں نہ کہیں ریئیکٹ کرے گا. اور یہ عوام جس دن انقلاب لانے پہ آئے گی اس دن شاید اس ملک میں انقلاب بھی آ جائے. شاید اس عوام کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے, چائے کی پیالی میں طوفان تو لے کر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ انقلاب ان کا جو ہے نا وہ 25 مئی کو دیکھ لیا تھا, ٹھیک ہے, جو حقیقی آزادی کے نام پر آپ نکلے کہہ رہے ہیں تھے. کہ یہ عوام جو ہے, یہ عوام پھر وہ سپریم کورٹ میں چکر لگانے شروع کر دیے تھے, ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا ہے اسلام آباد, ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا. وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اچھے طریقے سے ان کی طبیعت سیٹ کر دی تھی. تو اب تو محسن نقوی صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب نے پہلے ہی پنجاب کے اندر دکھایا ہوا ہے کہ وہ کیسے ایڈمنسٹریٹر ہیں, تو اچھی طبیعت سیٹ کریں گے. وہ اگر وہ نکلنے کا انہوں نے انقلاب لانے کی کوشش کی تو وہ پھر ڈنڈے اچھے ہیں ان کے پاس, اور شیلز بھی اچھے ہیں, اچھے مارتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا, وہ ہیلی کاپٹر پہ گئیں ارشد ندیم کو, اور انہوں نے 10 کروڑ کا چیک بھی دیا اور ایک ہونڈا سیوک بھی دی. یہ 10 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے دیا یا گورنمنٹ اور نیشنل ایکسچیکر کے خرچے؟ نیشنل ایکسچیکر. تو وہ تو ماشاء اللہ خود بھی صاحب حیثیت ہے, وہ خود بھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کچھ کرتے. حکومت نے اپنے شہری کو ایوارڈ دیا ہے. اب پرائم منسٹر بھی جب اپنے شہری کو کوئی ایوارڈ دیں گے, جب صدر پاکستان بھی جو کوئی لوگوں کو تمغہ امتیاز دیتے ہیں وہ گھر سے تو نہیں لے کر آتے نا, وہ سرکاری ہوتا ہے. بڑا پن دکھانا چاہیے. بڑا پانی ہے نا یہ کہ آپ نے کم از کم اپنا جو بجٹ آپ نے اپروو کیا ہوا ہے, اپنے بجٹ اپروو کیا ہوا ہے جس کاموں کے لیے, وہاں سے کٹ کر کے پتہ نہیں کہاں سے وہ دے رہے ہیں. یا سپوزٹلی اس قسم کا ایک سوابدیدی فنڈ ہوتا ہے چیف منسٹر کے پاس, پرائم منسٹر کے پاس بھی ہوتا ہے. تو یہ اپنے ہیروز کو میرے خیال سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور باقی پنجاب کے دیگر نوجوانوں کو انسپائر کرنے کے لیے یہ اقدام بہت احسن ہے. بہت اچھی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے 5 کروڑ روپیہ دیا. اب وفاقی حکومت بھی آج جو ہے اس حوالے سے پورا کمپلیٹ پیکج دینے جا رہی ہے. تو اب پیچھے خیبر پختونخوا حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ بھی انعام دیں ارشد ندیم کو, کہ وہ قومی ہیرو ہیں, وہ کوئی مسلم لیگ نواز کی ہیرو نہیں ہیں. وہ کہ انہوں نے زیادہ اپنا ٹلٹ ارشد ندیم نے ظاہر کر دیا مسلم لیگ نواز کی طرف, وہ ہی مور پرو جو ہے وہ نواز شریف صاحب. یہ تو ایک بات سامنے آ گئی ہے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ قوم کے ہیرو ہیں, ان کو اون کرنا چاہیے. جو بانی چیئرمین تحریک انصاف کی جماعت ہے جس صوبے میں حکومت ہے ان کی, علی امین گنڈا پور صاحب, تو ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کے لیے کسی انعام کا اعلان کرنا چاہیے. اور میں سرفراز بگٹی صاحب سے بھی جو سی ایم بلوچستان ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کو بھی کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے سرفراز بگٹی صاحب تو کچھ نہ کچھ میرے خیال سے اعلان کر دیں گے. ہاں یہ تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے ارشد ندیم سے پی ٹی اے والوں کو آج کل, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 92.97 پر وہ چلا گیا ہے. تو وہ تو 92 والا ورلڈ کپ جو ہے وہ ایک آدمی کا تھا, یہ اولمپکس تھی جو اس سے بڑا کانٹیسٹ تھا, پوری دنیا جس میں شامل تھی. اس کے باوجود یہ بڑے جو ہے اس پہ ذرا نیوٹرل رہے کہ اس وقت وہ خان صاحب نے ایز اے کرکٹر جو کیا اس کا آپ کریڈٹ آج نہیں لے سکتے. ورلڈ کپ کی بات کر رہی ہیں, ورلڈ کپ فائنل کی بات کر رہی ہیں. ورلڈ کپ فائنل میں کیا عمران خان صاحب مین آف دی میچ تھے؟ نہیں, مین آف دی میچ کون تھا جتنے کھلاڑی تھے سب تھے. آج مجھے بتائیں, آج مجھے بتا دیں کہ اس میچ کا مین آف دا میچ تھا وسیم اکرم. ٹھیک ہے, ہوں گے. تو ورلڈ کپ کا ہیرو تو وسیم اکرم ہے. وسیم اکرم کو بھی کریڈٹ, لیکن اس ٹائم اتنا انڈر پریشر دیا ہوا تھا انہوں نے وسیم اکرم صاحب کو, کہ وسیم اکرم صاحب اتنا, وہ کہتے ہیں نا وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں, وہ اتنے انڈر پریشر ہیں کہ وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ہیرو ہے. ہیرو ایکچولی جو ورلڈ کپ جس نے جتایا, فائنل جس نے جتوایا, وہ تو وسیم اکرم صاحب ہیں. اچھا, کل کو اگر یہ ارشد ندیم, اور دیکھیں وہ تو 11 بندوں کے اندر ڈیوائڈ ہو رہے ہیں, یہ تو ایک سنگل ہینڈڈلی اکیلا ہیرو. اور ایک بات یہ ہے کہ ان کو تو تمام سپورٹ حاصل تھی, ہمارے مینیجرز تھے, فزیو تھراپسٹ تھے, ڈاکٹرز تھے, کوچ تھا, سب کی معاونت. اس بیچارے کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. جی پنجاب گورنمنٹ نہیں تھی. جی پنجاب گورنمنٹ میں تو پہلا بھی انہوں نے جو پنجاب کی گیم سٹارٹ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب نے کی تھی, وہاں سے ان کو انسپریشن ملی اور وہیں سے ان کو پہلا موقع ملا ہے اس جوگلن تھرو کا. انہوں نے ارشد ندیم کہہ رہے ہیں, میرے الفاظ نہیں ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ارشد ندیم صاحب کے الفاظ ہیں. ہم ارشد ندیم کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں. ایک چیز بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ ہیلی کاپٹر پہ گئی تاکہ ظاہری بات ہے نیچے پروٹوکولز ہونے تھے, ٹریفک بلاک ہو جانی تھی. کل تب جب ہیلی کاپٹر عمران خان صاحب استعمال کرتے تھے تب تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. آج اپنے لیے وہ بالکل ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے. وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو بات, وہ ہر روز بنی گالا سے
پی ایم ہاؤس آنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیلیکاپٹر تو تھے، ہیلیکاپٹر لیکن یہ جو گئی عوام کے ہیں لیے یہ مسئلہ نہ قومی ہو۔ ہیرو کو جا کر ایک اعزاز دینے کے لیے تو گئی گاڑی ہیں۔ پہ چلی جاتی مریم نواز تو بہت کم استعمال کر رہی ہیں ہیلی کاپٹر، کر تو ان رہی کے ہے نا۔ مقابلے میں عمران خان صاحب ہی یوز ٹو یوز اٹ ایوری ڈے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے تو یہاں تک جب خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر نہیں چھوڑتے تھے، جب وہ خود صرف چیئرمین پی ٹی آئی تھے، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم یعنی آپ کی صرف گورنمنٹ بنی تھی، پہلی حکومت تھی کے پی کے میں، تو اس ہیلی کاپٹر کو انہوں نے سائیکل کی طرح استعمال کیا یا گاڑی کی طرح استعمال کیا، حالانکہ وہ اس کو استعمال کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ لیکن بہرحال یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، انشاءاللہ کسی اور دن ڈسکس کرتے ہیں اس بات کو۔ ٹھیک ہو گیا حسن، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے مزید کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔